بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال عز اسمه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يقسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، جب قیامت کے دن سب سے پہلا نفخہ ہوگا اور پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارا نظام عالم تہو بالا ہو جائے گا. جتنے لوگ زندہ ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور جب پورے عالم پر 40 سال تک ویرانی چھائی رہے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے کے سارے زندہ ہوں گے. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس موقع پر حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو پہلے سے وفات پا چکے ہیں، ان پر جو ان کو دنیا میں ان کی وفات کے بعد ایک خاص قسم کی حیات برزخی حاصل ہے. ان کے قبور میں انہیں ایک خاص قسم کی زندگی عطا کی جاتی ہے، اور جب نفخہ اولا کے بعد سارے لوگ مر جائیں گے تو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. یعنی ان کو ان کے برزخ میں اور ان کے قبور میں جو خاص قسم کی حیات حاصل ہے، جو زندگی ہے، اسی زندگی کی حالت میں ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری کر دی جائے گی. اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا. آپ کو بے ہوشی سے سب سے پہلے افاقہ ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر سے باہر تشریف لائیں گے. ساری کی ساری مخلوقات زندہ کی جائیں گی. جب دنیا میں لوگ مر جاتے ہیں اور مخلوقات پر فنا طاری ہو جاتی ہے تو جتنے انسان ہیں اور جتنی مخلوقات ہیں یہ مر جائیں، پھر ان کا جسم سڑ جائے، گل جائے، فنا ہو جائے. اس کے باوجود ان انسانوں کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ ہوتا ہے. اللہ کے علم میں وہ دانہ محفوظ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اسی دانے پر جسم کو پیدا کر کے، نیا جسم پیدا کر کے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوسری زندگی دی جائے گی. اور جب یہ لوگ پیدا ہوں گے تو ایک ایک شخص
60 गज का लंबा होगा। 60 गज लंबा एक एक इंसान होगा और सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बेहोशी से इफाके में आएंगे और जब आप अपने रोज़ा पाक से बाहर तशरीफ लाएंगे तो आपके एजाज में 70,000 फरिश्ते पहले से मौजूद होंगे और आपके दाएं जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु होंगे, बाएं जानिब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु होंगे। जन्नतुल बकी का पूरा काफिला आपके साथ होगा। फिर जन्नतुल मुअल्ला के सारे मदफून जितने हैं वह सब इस जुलूस में शामिल हो जाएंगे और ये सब मिलकर सरजमीन महशर की तरफ रवाना होंगे, जहां महशर कायम किया जाएगा। और जब कब्रों से जिंदा किया जाएगा तो कैफियत क्या होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत बताते हुए 3 सिफात का खास तौर पर जिक्र फरमाया इन्नकुम महशूरून हुफातन उरातन गुरला, कि तुम ही इस तरह जिंदा किया जाएगा कि तुम नंगे पैर, नंगे बदन और गैर मख्तून होंगे। जिससे बच्चा पैदा होता है तो उसके पैरों में जूते नहीं होते, चप्पल नहीं होते, और जब हम दुनिया में आए तो हमारा जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, बराहना थे, बेलिबास दुनिया में आए थे और गैर मख्तून थे, खतना किए हुए नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 सिफात का खास तौर पर जिक्र फरमाया कि जब हश्र होगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा तो नंगे कदम होंगे, नंगा जिस्म होगा और गैर मख्तून होंगे, खतना किए हुए नहीं होंगे। इसी को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु, कि जैसे हमने पहली मर्तबा पैदा किया वैसे ही दोबारा हम पैदा करेंगे। पहली मर्तबा हमारी पैदाइश इस तरह हुई कि हमारे पांव चप्पल से और जूतों से खाली थे, हमारा जिस्म बराहना और बेलिबास था और हम गैर मख्तून दुनिया में आए थे, इस हाल में आए थे कि हमारा खतना किया हुआ नहीं था। यह हदीस पाक के अल्फाज हैं, हुफातन उरातन गुरला, और इसी को कुरान पाक में फरमाया कमा बदअना अव्वल खल्क़, कि जैसे हमने पहली मर्तबा इब्तिदान पैदा किया इसी हाल में नुईदु, दोबारा भी हम ऐसे ही पैदा करेंगे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रावी हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया युहशरुन नास हुफातन उरातन गुरला, कि लोगों का हश्र इस तरह होगा कि वो नंगे पांव, नंगे बदन और गैर मख्तून होंगे। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अन्निसाउ वर्रिजालु जमीअन यंज़ुरु बअदुहुम इला बअद। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, औरतें होंगी, मर्द होंगे, सब एक दूसरे के साथ जमा होंगे, आमने सामने होंगे और वहां कोई पर्दा नहीं होगा। ऐसी हालत में लोग एक दूसरे को देखेंगे, यंज़ुरु बअदुहुम इला बअद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंज़ुर बअदुहुम इला बअद। उस वक्त हालात इतने कठिन होंगे, ऐसी दहशत और हैबत लोगों पर तारी होगी कि उनका जहन ही एक दूसरे की शर्मगाह को देखने की तरफ नहीं जाएगा, एक दूसरे के शत्रु को देखने का मौका ही नहीं होगा, जहन में नहीं आएगा कि शत्रु को देखें। अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंज़ुर बअदुहुम इला बअद। और जब ये दहशत तारी होगी, ये कैफियत तारी होगी, तो उस आलम में एक दूसरे को कहां से देखने की फुर्सत और कहां दिमाग में आएगा, किसके जहन में आएगा कि कोई किसी की शर्मगाह को देखे, कोई किसी के शत्रु को देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी दहशत, ऐसी हैबत लोगों के दिलों पर तारी होगी और ऐसा हौलनाक दिन होगा। और इस हाल में जब
دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور لوگوں کا غرور ٹوٹ جائے گا، متکبرین کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ دنیا میں جو سب سے بڑا مجرم اور جتنا بڑا مجرم تھا اتنا ہی زیادہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر پیدا ہوگا، اس کی ذلت اور رسوائی اتنی ہی زیادہ ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ہیبت میں مبتلا ہوں گے، دہشت کا شکار ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، اور جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دوڑ لگائیں گے، قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، ہماری خوابگاہوں سے، ہمارے سونے کی جگہوں سے کس نے ہمیں جگایا، کس نے ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیا؟ کہا جائے گا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور پیغمبروں نے جو وعدہ کیا تھا ان کے وعدے کی سچائی ہے۔ ان كانت الا صيحة واحدة، ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک چیخ، فاذا هم جميع لدينا محضرون، اس ایک پکار پر، ایک آواز پر، ایک چنگھاڑ پر اور صرف ایک چیخ پر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور اس حال میں حاضر ہوں گے جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور جب لوگ برہنہ بدن ہوں گے تو سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جزوی فضیلت بتائی گئی تو وہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک جزوی فضیلت بتائی گئی ہے ایک روایت میں، کہ جب سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی سے افاقہ ہوگا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے کونے میں عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں تو کیا وہ بے ہوشی ان پر طاری نہیں ہوئی؟ وہ بے ہوشی سے مستثنی کر دیے گئے، یا پھر ان پر بے ہوشی تو طاری ہوئی لیکن مجھ سے پہلے ان کو بے ہوشی سے افاقہ ہو گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں تردد ہوا۔ جو بھی ہو، یہ جو فضیلت ہے یہ ان کی جزئی فضیلت ہے، یا تو وہ بے ہوشی سے مستثنی کر دیے گئے اس لیے کہ دنیا میں جب کوہ طور پر ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو پھر وہ آخرت میں بے ہوشی سے مستثنی کر دیے گئے، یا یہ ہے کہ ان کو اس بے ہوشی کی وجہ سے یہ فضیلت دی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کے بے ہوشی سے افاقے سے پہلے ان کو افاقہ ہو گیا۔ یہ جزئی فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ورنہ جو عمومی فضیلت ہے ہر لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی جب لباس پہنایا جائے گا تو سب سے پہلے اولیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ، فرمایا کہ مخلوقات میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ شراح حدیث نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں داخل کیا گیا اور ان کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ دین کی راہ میں سب سے پہلے بے لباس کیے گئے اللہ کے دین کی خاطر۔ جب دنیا میں ان کو بے لباس کیا گیا تو آخرت میں سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ لباس کے پہنانے میں تو ان کو اولیت حاصل ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شاندار اور بہترین لباس، ایسا خوبصورت لباس پہنایا جائے گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے دائیں جانب ایک دھاری دار خوبصورت شاندار لباس پھر مجھے پہنایا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شاندار خوبصورت لباس پہنایا جائے گا
افضلیت اس میں بھی ہے. اولیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگرچہ کہ حاصل ہے اور اس بنیاد پر ان کو ایک جزئی فضیلت حاصل ہے، لیکن جو عمومی فضیلت ہے تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے. اور جب زمین پر لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو یہ زمین وہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا اس زمین کے بجائے، اور آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا اور سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. اس زمین کی جگہ جو دوسری زمین بنائی جائے گی، اس زمین کی تبدیلی کے سلسلے میں 3 تشریحات ہیں. پہلی تشریح تو یہ ہے کہ واقعی اس زمین کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری زمین ہی پیدا کر دی جائے گی، اور وہ زمین ایسی ہوگی کہ اس زمین پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا. جیسے اس زمین کو لوگوں نے، جنات نے، انسانوں نے گناہوں سے بھر دیا، وہ زمین ایسی ہوگی کہ اس زمین پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا. پہلی تشریح تو یہ ہے. اور دوسری تشریح یہ ہے کہ زمین کی حقیقی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ زمین کی شکل بدل دی جائے گی، اور اس کی شکل کے بدلے جانے کی شکل یہ ہوگی کہ زمین سے سارے پہاڑ، ساری عمارتیں ختم کر دی جائیں گی اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. زمین تو یہی ہوگی، لیکن زمین کی صفات بدل دی جائیں گی کہ اس زمین کو چٹیل میدان کی شکل میں بنا دیا جائے گا. اور تیسری تشریح یہ ہے کہ پہلے تو اس کی صفت بدل دی جائے گی، اور جب زمین کی صفت بدلی جائے گی تو یہاں کے پہاڑ، یہاں کی عمارتیں سب ختم کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد اس زمین کو اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور ان کی جگہ دوسری زمین اور دوسرے آسمان ہوں گے. اسی حالت میں حقیقی تبدیلی بھی ہے اور صفات میں بھی تبدیلی ہے، دونوں شکلیں. یہ 3 تشریحات اور اللہ بہتر جانتے ہیں. اور اگر زمین کو مکمل طور پر تبدیل کیا جائے، اس زمین کی جگہ دوسری زمین پیدا کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے تو اس کے بعد میں پوری زمین کو ختم کر کے لپیٹ کر اس کی جگہ دوسری زمین پیدا کی جائے گی اور اس زمین پر حشر ہوگا. اور جس زمین پر حشر ہوگا اس موقع پر اللہ تعالی اہل ایمان کو بھوکا نہیں رکھیں گے. جو حشر کا دن ہوگا بڑا طویل ترین دن ہوگا، اور اس لمبے دن میں بھی اللہ اہل ایمان کو بھوکا نہیں رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو روٹی بنا دیا جائے گا، زمین روٹی بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس روٹی کو پہلی میزبانی کے طور پر اہل ایمان کی میزبانی فرمائیں گے. یہ پہلی ضیافت ہوگی اہل ایمان کی. جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں اہل ایمان کی جو ضیافت ہوگی وہ پہلی ضیافت زمین کی روٹی بنا کر اس روٹی کے ذریعے سے، اور اس زمین کو اللہ اپنے ہاتھ سے ایسے الٹ پلٹ کریں گے روٹی کی شکل میں، جیسے کوئی مسافر سفر پر جائے اور وہ روٹی بنائے تو جیسے آٹا اپنے ہاتھ میں لے کر اسے گول کر کے، برابر کر کے، باریک کر کے روٹی بنانا چاہتا ہے، اور روٹی بنانے کے لیے جس طرح اپنے ہتھیلی میں آٹے کو لے کر جس طرح الٹ پلٹ کرتا ہے تاکہ وہ آٹا گول بن کر پھر اس کے بعد وہ باریک بن جائے اور پھر اسے پتلا کر کے اسے گول شکل بنا کر روٹی بنائی جائے، جس طریقے سے روٹی بنانے والا اپنے ہاتھ میں آٹے کو لے کر الٹ پلٹ کرتا ہے، اللہ اس طرح زمین کو ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کریں گے، الٹیں گے، پلٹیں گے، اور پھر اسے روٹی بنائی جائے گی. اور یہ پہلی ضیافت ہوگی. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک یہودی آیا، اس نے کہا اے ابو القاسم، رحمان آپ کو مبارک فرمائے، میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ. اس نے کہا زمین کو روٹی بنایا جائے گا اور یہی روٹی اہل جنت کے لیے سب سے پہلی ضیافت ہوگی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو بات ارشاد فرمائی تھی اسی بات کی یہودی نے تصدیق کر دی. اس نے توریت میں پڑھ رکھا تھا, وہ یہودی عالم تھا. آپ نے صحابہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور ایسے مسکرایا کہ آپ کے دندان مبارک اور آپ کے مبارک داڑھ دکھائی دینے لگے, اتنا خوش ہو گئے. اس لیے کہ اس کی تصدیق کی وجہ سے صحابہ کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو گیا. پھر اس یہودی عالم نے سوال کیا, میں آپ کو بتاؤں کہ اہل جنت کو سب سے پہلا سالن کون سا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ. اس نے کہا بالام اور نون ملے گا. صحابہ نے پوچھا یہ کون سا لفظ ہے بالام اور نون, ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو تشریح کی فرمایا بیل اور مچھلی, بیل اور مچھلی کا سالن بنے گا اور اس کے کلیجے کا جو زائد حصہ ہوگا, یہ بیل اور مچھلی اتنی بڑی ہوں گی اور اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے کلیجے کا جو زائد حصہ ہوتا ہے, جو اسی کلیجے کا حصہ ہوتا ہے اور بڑا لذیذ اور پسندیدہ ہوتا ہے, صرف اس زائد حصے سے 70,000 آدمی کھا سکتے ہیں. اتنے بڑے بیل اور اتنی بڑی مچھلیاں, اور ان سے پہلا سالن تیار ہوگا اور اس کے ذریعے سے ضیافت ہوگی. تو یہ بالام اور نون کی تشریح جو عبرانی الفاظ ہیں اس کی تشریح بھی کر دی گئی. اس طرح جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان محشر میں بھی اہل ایمان کو بھوکا نہیں رکھا جائے گا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ضیافت کے لیے زمین ہی کو روٹی بنا دیں گے, اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ سے کوئی بعید نہیں ہے. جس زمین سے ہمیں پھل پھلاریاں ملتے ہیں اور جس زمین کے اندر سے اللہ درخت نکال کر وہاں سے میٹھے پھل ہمیں مہیا فرماتے ہیں, غلہ اور اناج مہیا فرماتے ہیں, اسی زمین کے کثیف اور موٹے حصے کو جہاں پتھر ہیں کنکر ہیں ان سب کو الگ کر کے چھان کر کے اور ان کے اندر سے جو لطیف حصہ ہے ان کے ذریعے سے اگر اللہ چاہے تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ اسی سے روٹی بنا دے. اسی زمین کو روٹی بنا کر اس کے ذریعے سے اللہ اہل ایمان کو بغیر مشقت کے اور بغیر تکلیف کے ایسی ضیافت فرمائیں گے کہ ان کے قدموں کے پاس سے ان کے لیے غذا ملے گی, ان کے قدموں کے پاس سے ان کو روٹیاں ملیں گی, اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ضیافت کا انتظام فرمائیں گے کہ اہل ایمان اس محشر کے طویل دن میں بھی بھوکے نہیں رہیں گے اور اللہ وہاں بھی ان کی ضیافت فرمائیں گے. اس طرح زمین کو روٹی بنایا جائے گا. اللہ نے اسی کو فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. قیامت کے دن میدان محشر میں اس کیفیت کے ساتھ میں انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور سارے کے سارے انسانوں کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اللہ ہر طرح کی قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.